بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے درود پاک کی فضیلت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی ہے، تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں موجود تھے کہ ایک نمازی آیا۔ اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پڑھا کرو اور پھر دعا مانگا کرو۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی، تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھنے والے پر اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو محبت اور شوق سے مجھ پر درود پاک پڑھے تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا تو اس کا مطلب ہے وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہے، وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا بلکہ جنت کے راستوں میں بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، یوں ہی دوسری اور تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک پایا یا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین کو دونوں کو یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اور میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا وہ شخص بدبخت ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری اونٹ چوری کر لیا ہے، اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح الزبان سے بولا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حق ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں کیونکہ مدعی منافق ہیں اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے دوزخ سے بھی یوں ہی بری کرے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ آپ نے ایک فرشتہ دیکھا، اس کے پر جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس فرشتے کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خوار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا۔ یہ اسی طرح واپس آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا قرآن کریم میں موجود ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابَ، کہ جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، اس پر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے۔
آپ نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالوں پر عطا فرمائے اور وہ اوپر کو اڑ گیا، اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں درود پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔